وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں؟ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھیں کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ویڈیو، جہاں ملتی ہے اسلام کی سچی باتیں، دل کو چھو لینے والے بیان اور ایمان کو مضبوط کرنے والے لفظ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ بیان۔ مندوں کی تلاش کرے؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا، ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں، اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو، تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے، اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ عادی ہو گئے فسق و فجور کی زندگی میں، اپنے آپ کو محو رکھنے کے عادی بن گئے، نام کے مسلمان رہ گئے، کام کے مسلمان قبروں میں چلے گئے۔ آج مردوں کو بھی عورتوں کو بھی تعجب ہوتا ہے۔ اس نے کہا بھائی آج یہاں کیا بات ہے کہ جی شادی ہوگی، کہ یہ تو جلسہ ہے؟ شادی میں تو کسی فلمی ایکٹریس کا ناچ گانا بجانا ہونا چاہیے، اور تمہارے یہاں کراچی میں تو فلمیں دکھانی شروع کر دی۔ ساری دن دولت کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ ہماری اگر بات آج نہیں سنتے تو وقت آئے گا کہ یاد کرو گے۔ بڑوں کو ہم نے سیدھا ہوتے دیکھا ہے، جب مصیبت کا چکر پڑتا ہے، جب پریشانیوں کا ازدحام آدمی کے اوپر ہوتا ہے، ہوش نہیں آتا، پھر آدمی مسجد کا رخ کرتا ہے، لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے،
इसी को कुरान करीम कहता है वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ वनअा बिजानिबी। जब आराम पहुंचता है, कारोबार सही चलता है तो करवट नहीं बदलते, अल्लाह का नाम लेने की तौफीक नहीं रहती, खुदावंदे करीम को याद करने के लिए वक्त नहीं मिलता। इतना लंबा पहाड़ शादी का बना दिया, गरीब आदमी के बस की बात न रही। कुरान करीम कहता है बादशाहत मौजूद हो, दौलत मौजूद हो, सारा कारोबार सही चलता हो, वइज़ा अनअमना अलल इंसानी आरज़ वनअा बिजानिबी। और जब मुसीबत आए वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन अरीज़, बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगता है, सजदे में पड़ के रोता है, ए परवरदिगार ओ मेरे रब मेरे हाल पे करम फरमा। जब मुसीबत चल जाती है फिर खर मस्ती करता है। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शादी का वक्त आया। आप बिल्कुल नादार है, मुफलिस है, गरीब है। एक औरत ने आकर आपसे बात की कि आपकी शादी कर दी जाए। कुर्बान जाऊं, इरशाद फरमाया मेरी शादी होगी कैसे? घर नहीं, दर नहीं, जर नहीं, पर नहीं, मेरे पास तो सादो सामान नहीं। वो कहने लगी ऐसी औरत से अगर निकाह हो जाए जिसके पास दौलत भी हो, सब कुछ मौजूद हो, इरशाद फरमाया मैं किस तरह से करूं? वो मुझसे भी तो मुतालबा करेगी। साहब कहने लगी सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसको मक्के के बड़े बड़े चौधरियों ने पैगाम दिए थे, निकाह के लिए आए थे, बड़े बड़े लोगों ने पैगाम दिए, दौलतमंद आए, चौधरी आए, मक्के के रईस आए, बड़े बड़े कुरैश आए, लेकिन खदीजा कहने लगी ओ लोगों तुम्हें क्या मालूम है, मैंने मुलाजिम रख के देख लिया, मैंने कारोबार करा के देख लिया, खुदा की कसम मैं चौबारे पे खड़ी थी, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे मेरा सामान लेकर, मेरी आंखों ने देखा बादल ने छांव कर ली थी, बादलों ने छांव की, मेरी आंखों के सामने सूरज की तपिश ज्यादा थी, हुजूर के सर पे आकर बादलों ने छांव की। और लोगों मैं तो उनके बादलों के छांव में आना चाहती हूँ। मैं गरीब बेशक है, वो यतीम है, लावारिस है, उनका कोई नहीं, मैं अपने आप को उनके कदमों पे निसार करना चाहती हूँ। चुनाचे तैयारी हुई, हुजूर ने फरमाया मैं क्या तैयारी करूं, मेरे पास तो कुछ नहीं। शहंशाह कायनात हो, अब्दुल्ला के बेटे हो, आमना के दुर्रे यतीम हो और पल्ले कुछ नहीं। अबू तालिब ने निकाह का खुतबा पढ़ा, सीरत की किताबों में मौजूद है, मुकदमा इब्न खुल्दून में, दिगर किताबों में अबू तालिब की ये अल्फाज है, ओ लोगों आज अगरचे मेरे भतीजे के पास धन दौलत नहीं, हुकूमत नहीं, तिजारत नहीं, लेकिन मेरा यकीन कहता है एक वक्त आएगा सारी दुनिया की दौलत कुर्बान कर दी जाएंगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पहला निकाह सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ हुआ और हुजूर ने ये साबित कर दिया आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल है और सैयदा खदीजा की उम्र 45 साल है। तो अर्ज कर रहा था उम्र का तनासुब नहीं, नबी ने हर उस रस्म को तोड़ा, हर उस ज़ौम बातिल की तरदीद कर दी अमली तौर पर, जिसको दुनिया के लोग चला करते थे और बाजारों में टंटनाया करते थे। ये कोई मुनासबत है कि हुजूर की उम्र शरीफ 25 बरस है और खदीजा की उम्र 45 बरस है। उम्र वाले मसले को खत्म कर दिया गया। हज़रत खदीजा और फिर कमाल ये
کہ اللہ پاک نے اس مائی کے پیٹ سے اولاد دی جس کی عمر حضور سے دگنی تھی. آج تو اگر تھوڑی سی عمر زیادہ ہو جائے لڑکی کی پھر تو لوگ فتا لے کر کے آتے ہیں کہ میاں ناپ کے دیکھو پہلے کتنی بڑی ہے. کون زوم کرتا ہے, کون گمان کرتا ہے. پچھلے سال میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا قاری صاحب ایک دعا کر دے. میں نے کہا کی کہ پہلے تو لڑکی کا رشتہ مانگنے کے لیے کافی لوگ آتے تھے, ہمیں ہوش نہ آیا, اب عمر کچھ زیادہ ہو گئی, اب کوئی مانگتا ہی نہیں. میں نے کہا دریا چناب میں دھکا دے دو, اب لے گا کوئی نہیں. پتا چلا شرافت بڑی چیز ہے, طہارت بڑی چیز ہے. یہ عمر کا بھی مسئلہ جو ہے یہ دیکھنے آج کل اگرچہ دیکھنا پڑتا ہے لیکن اس کی مناسبت کوئی نہیں. اگر لڑکی کی عمر زیادہ ہو تو حضور کے عمل نے پہلے یوں تردید کر دی اور پھر ایسا وقت بھی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 42 برس ہے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 6 برس ہے. حضور کے عمل نے اس بات کو بھی توڑ دیا کہ اگر لڑکے کی زیادہ عمر ہو جائے تو کوئی بات نہیں, سنت کے خلاف نہیں ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک اس وقت 9 برس ہے جب رخصتی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف میں حیات اور زندگی میں سیدہ عائشہ صدیقہ نے 18 برس گزارے. تو میں عرض کر رہا تھا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہو گیا تو بچیوں کا تمام دیکھ بھال, نگرانی اور سارا اہتمام حضور کے گلے میں آ گیا. آپ بڑے پریشان ہوئے غرض کہ آپ نے اپنے عمل سے یہ سارے کے سارے زندگی کی جتنی رسومات تھی ان وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے صراحت کے ساتھ فرما دیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اور میرے نبی ہم نے خدیجہ کے مال کے ساتھ آپ کو بے نیاز اور مستغنی بنایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی تاجرہ تھی, مکے کی رئیسہ تھی, مکے کی بہت بڑی دولت مند تھی, لیکن گھر میں حضور کے آ کر پھر یہ ہاتھ نہیں رکھا یہ دولت میری ہے, یہ مال میرا ہے, حضور کے سپرد کر دیا. اور میرے آقا میری جان بھی, میرا دل بھی, میرا ایمان بھی, میرا مال بھی, سارے کا سارا آپ کے حوالے. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے حضور نے فرمایا خدیجہ عورت ذات ہے, میرے حوالے مال کرے گی, کل کو ختم ہو جائے گا, پچھتائے گی. عرض کرنے لگی میرے آقا آپ چاہے ایک دن میں ختم کر دیں میں اوف نہ کروں گی. چنانچہ دوسرے ہی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض چند دنوں میں جتنی خدیجہ کی دولت تھی ساری مکے کے غریبوں میں تقسیم فرما دی. سیدہ خدیجہ کے عمل نے اس بات کی بھی تردید کر دی کہ جب تم شادی ہو کر کے آ گئی ہو تو تم بھی اور تمہارا مال بھی سب اس کے سپرد ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 شادیاں فرمائی اور 4 بیٹیوں کی شادیاں فرمائی. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دی. دونوں کے دونوں میاں بیوی ایک جگہ بیٹھے تھے, حضور تشریف لے آئے, فرمانے لگے رب اکبر کی قسم میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے ساتھ لگ کر حبشے کی ہجرت فرمائی, پھر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی. اس لیے قرآن کریم نے فرما دیا یا ایھا الناس, اے لوگوں, او انسانوں, او آدمیوں, او مردوں, اے عورتوں, اتقوا ربکم, ڈرو اپنے پروردگار سے. کس معاملے میں ڈریں, کن حالات میں ڈریں, کیا کرتے ہوئے ڈریں؟ ربکم الذی خلقکم من نفس
واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اے لوگوں، کرو اس پروردگار سے تمہیں ایک آدمی سے اور ایک عورت سے پیدا کیا گیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور حضرت حوا سے تمہیں پیدا فرمایا پروردگار عالم نے۔ اس لیے قرآن کریم کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے یوں ڈرانے سے، کس لیے ڈرا رہے ہیں؟ خداوند عالم فرماتے ہیں اگر تو امیر آدمی ہے، لڑکی غریبوں کی ہے تو مجھ سے ڈر جا۔ یہ عیب نہ بنا کہ لڑکی غریب کی ہے میں امیر ہوں، کیوں؟ میں وہ بے نیاز ہوں، شام کو سوئے لکھا پتی، صبح کو اٹھے تو ٹکڑوں کا محتاج۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں، شام کو سوئے بادشاہ، صبح کو اٹھے تو جیل کی کوٹڑی میں پڑا۔ میں ایسا بھی کر دیتا ہوں کہ کروڑوں کا مالک ہے، اگر موت آ گئی تو کفن چندے کا پڑ رہا۔ فرمایا لڑکی والوں کو یہ حق نہیں کہ وہ لڑکے کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ تو غریب ہے، ہم اس کو کیسے دیں۔ آؤ پھر قرآن کریم سے پوچھ لیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا قرآن پہ ایمان ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ آؤ قرآن سے پوچھے کہ لڑکا لڑکی کی جب شادی کرنے کی نوبت آئے تو کیا دیکھنا چاہیے، کیا ڈھونڈنا چاہیے، کیا تلاش کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سے ہم نے پوچھا کیا بنگلہ دیکھے؟ فرمایا نہیں۔ آج بنگلے والا کل کو قبر میں ہو سکتا ہے، آج بنگلے والا کل کو فٹ پاتھ پہ سو کر کے وقت کاٹنے والا بن سکتا ہے۔ کوٹھی والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ کوئی اونچی ملازمت والا، اونچی پوسٹ والا لڑکا تلاش کرے؟ فرمایا نہیں۔ زیادہ لکھا پڑھا دیکھیں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ دھن دولت والا دیکھیں؟ نہیں۔ کاروبار والا تلاش کریں؟ فرمایا نہیں نہیں۔ لڑکی بھی اسی طرح سے مالدار کی تلاش کریں؟ فرمایا نہیں۔ دولت مندوں کی تلاش کریں؟ نہیں۔ پھر اے اللہ کے قرآن تو ہمیں بتا ہم کیا معلوم کریں، کیا دیکھیں، کیا سنبھالیں، کس چیز کی تلاش کریں؟ فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ۔ نعرہ تکبیر! فرمایا لوگوں اگر مجھ خدا سے پوچھتے ہو، میرے قرآن سے پوچھتے ہو، میرے نبی سے پوچھتے ہو تو میں تو تمہیں ایک پہچان بتاؤں گا، ایک واقعہ بتاؤں گا، ایک نظریہ بتاؤں گا، ایک کیفیت بتاؤں گا۔ تمہیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ۔ اگر لڑکی مشرکہ ہے، شرک کرتی ہے، شرک کرتی ہے، الہ العالمین شرک تو کرتی ہے مگر مالدار بڑی ہے۔ اے پروردگار عالم شرک تو کرتی ہے لیکن خوبصورت بڑی ہے۔ فرمایا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ قرآن خود کہتا ہے مشرکہ لڑکی چاہے تمہیں مالدار نظر آئے، چاہے تمہیں خوبصورت لگے، آجابتکم قرآن کے الفاظ ہیں، تمہیں عجیب معلوم ہوتی ہو، تمہیں اس کے انداز، اس کی چال، اس کی ڈھال، اس کی رفتار، اس کا سونا چاندی تمہیں بہت بڑی چیز دکھائی دیتی ہو۔ فرمایا اسی طرح سے لڑکے کا وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ۔ الہ العالمین لڑکا شرک تو کرتا ہے مگر مالدار بڑا ہے، لڑکا شرک میں تو ڈوبا ہوا مگر خوبصورت بڑا ہے۔ قرآن کا اعلان سنو، پیغام سنو، فرمایا شرک سے بچنا، سب سے پہلے لڑکے لڑکی کا عقیدہ دیکھنا، اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو بات بنے گی، اگر غلط عقیدے کی لڑکی آ گئی خاندان کا بیڑا
غرق کر دیتی۔ حافظ جمال صاحب بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پانی پت میں مزار ہے۔ میں اب ہندوستان گیا تھا تو اب بھی حاضری دینے گیا تھا۔ ہم اولیاء کرام کو بڑا مانتے ہیں۔ میں بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ گیا اور رات وہیں ٹھہرا۔ مولانا حالی پانی پتی کی قبر بھی وہی اور بولی شاہ قلندر کا مزار بھی وہی۔ تو لکھا ہے کہ جس وقت بولی شاہ قلندر رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو بڑے روئے، بہت روتے تھے۔ تو ایک بزرگ آئے جنہوں نے ان کے والد کو مبارکباد دی کہ بچے کی مبارک ہو۔ انہوں نے کہا حضرت مبارک تو آپ دے رہے ہیں مگر بچہ جس دن سے پیدا ہوا اتنا رو رہا ہے کہ ناک میں دم کر دیا۔ فرمایا میرے پاس تو لاؤ ذرا۔ لے آئے۔ اللہ والے نے ذرا سا اس کان کو منہ لگایا اور ذرا سا اس کان کو منہ لگایا، بچہ خاموش ہو گیا۔ واپس جانے لگے۔ شاہ فخر الدین رحمہ اللہ اولیاء کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے ہیں۔ شاہ بہاء الحق زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے داماد ہیں۔ جو لڑکی یہاں رہتے رہتے فوت ہو گئی تھی تو شاہ فخر الدین نے کہا حضرت بتاؤ۔ فرمایا تمہیں معلوم نہیں بولی شاہ قلندر کی والدہ اماں قرآن کریم کی حافظ ہے اور قرآن سے اتنا عشق ہے، اتنا لگاؤ ہے، اتنا سوز و گداز ہے، اتنی محبت ہے کہ ایک ختم قرآن کا روزانہ پڑھتی تھی۔ بچے کو پیٹ میں لے کر ایک ختم قرآن روزانہ کا پڑھتی تھی۔ تو بچے کی روح کا اور قرآن مجید کا اتنا گہرا تعلق ہو گیا۔ اب چونکہ اماں زچگی میں آ گئی، چھلے میں پڑ گئی، اس لیے قرآن نہیں پڑھتی۔ ارے آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا، روئے نہ تو کیا کرے۔ میں نے اس بچے کے کان میں ایک آیت اس میں پڑھی، ایک آیت اس طرف پڑھی، بچے کی روح کی غذا مل گئی، خاموش ہو گئے۔ بات یہ کر رہا تھا کہ یہ سارے کے سارے معاملات قرآن کریم کا اعلان ہے۔ عقیدہ دیکھو، نظریات معلوم کرو۔ اگر غلط عقیدہ گھر میں آ گیا تو بات بگڑے گی، وہ اپنے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی لے بیٹھے گی۔ اور علماء کرام نے لکھا، تجربے سے بھی یہ ثابت ہوا کہ عورت کی جو گود ہے، عورت کی جو گود ہے یہ پرائمری سکول بھی ہے، یہ مڈل سکول بھی ہے، یہ میٹرک سکول بھی ہے، یہ کالج بھی ہے، یہ وہ یونیورسٹی ہے جس سے نبی بے نیاز نہیں، ولی بے نیاز نہیں، کتب اور ابدال بے نیاز نہیں۔ اس کالج میں ہر بچہ پڑھتا ہے، ماں کی گود میں لازمی پڑھتا ہے۔ اور لوگوں اس کالج کو سنبھالو، اس پرائمری سکول کے استاد کو سنبھالو، اس کالج کے پروفیسر کو سنبھالو، اور وہ ہے بچے کی اماں۔ ہمارے یہاں بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا، دینی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں کرتے۔ بچپن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں مسجد میں وقت بے وقت گئیں اور قرآن کریم پہ انگلی پھیر لی، مٹھائی تقسیم ہو گئی کہ آج پروین کا قرآن ختم ہو گیا۔ نہ اسے عقیدے کا پتہ، نہ اسے نظریے کا پتہ، نہ اسے یہ معلوم کہ میں مسلمان ہوں اور مجھ پہ کن چیزوں کا فرض منصبی جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے۔ لعلہم یتذکرون، میرا کام ہے تمہیں قرآن کی آیتیں کھول کھول کے سمجھا دینا۔ اب عقل پکڑو یا مت مار لو، وہ تمہاری مرضی۔ تو فرمایا اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ او لوگوں غرور نہ کرو، تکبر نہ کرو، یوں نہ کہو میرا لڑکا خوبصورت نہیں، ہماری لڑکی بڑی خوبصورت ہے۔ بہت ممکن ہے شام کو سوئے حسن والی، صبح کو اٹھے تو آنکھوں سے جواب مل جائے۔ اس لیے کالے گورے کی بات کو لانا یہ بھی خدا کی خود پہ اعتراض ہے، اور مالدار غیر مالدار کی بات کرنا یہ بھی خدا بند عالم کے اعتراض، ذات پہ اعتراض ہوگا۔ فرمایا الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء۔ ایک آدم کی اولاد، ایک حوا کی اولاد،
किसी को किसी तरह का फख्र करने की इजाजत नहीं, किसी को किसी तरह का गुरूर करने की इजाजत नहीं, किसी को किसी पर फौकियत जताने की इजाजत नहीं। हाँ फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। तकवा, परहेजगारी, अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह की हुजूर में ज्यादा सजदे करना, ये एक रहमत ऐसी है जो आदमी को ऊंचा कर देती है। उलमा इस्लाम ने लिखा है मक्का मुअज़्ज़मा में अल्लाह पाक मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए बैतुल्लाह शरीफ की। आमीन भी ना कहियो, अकबीर में आमीन भी महंगी हो गई माशाअल्लाह, और सारी चीजें तो महंगी ठीक है, चलो तुम्हारे यहाँ आमीन भी महंगी हो गई, क्या कहने तुम्हारी सब्जियतों के। मक्का मुकर्रमा में एक शख्स एक बांदी का हाथ पकड़े हुए है और वो कहने लगा मैं इसको 20 अशरफों में बेचता हूँ। एक बुजुर्ग थे बगदाद के रहने वाले, उन्होंने आपकी इतनी कम कीमत क्यों बता रहा है? वो कहने लगा इसमें है क्या है? उसने कहा भी ये है कि सारी रात नमाज पढ़ती है और सारा दिन रोजा रखती है, इसमें ये नक्श है। अल्लाह वाले ने खरीद ली। उसने कहा चलो मेरी साथ नमाज पढ़ के देंगे, एक के बजाय 2 अल्लाह अल्लाह किया करेंगे। चुनाचे ईशा की नमाज के बाद उस बांदी की पूछा कि है मेरे मालिक काम है मेरे मुताल्लिक? कहा कोई नहीं, लिख दो है कि ईशा की नमाज के बाद मुसल्ले पे खड़ी हुई थी, सुबह की आदत हो गई, कुरान पढ़ती रही सारी उम्र, और जब दिन आया तो कहने लगी अल्लाह वाले तुम बगदाद में रहते हो, कुछ कुरान सुनो। इन्होंने 2 आयतें पढ़ी, बेहोश हो गई, मुंह पे पानी के छींटे पड़े, फिर होश आया, फिर कुरान की 2 आयतें पढ़ी। सूरत हदीस पूरी न पढ़ सके थे, एक हमारी और जान दे कैसा ज़ौक़ था, किस किस्म की मोहब्बत थी अल्लाह पाक जानू से, और क्या ईमान था कि कुरान करीम की शहीद हो गई। कोई तलवार शहीद होगा, कोई लोहा शहीद बनेगा, कोई पत्थर खा के मरेगा, डूब के मरेगा, कोई आग में जल के मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, ये अल्लाह वाली खुदा का कुरान सुन के मरेगा। आज हमें ये बात कहाँ नसीब है? हुजूर अकरम कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को निकाह की सुन्नतों की तालीम दी। हमारे यहाँ तो इतना बखेड़ा बना दिया कि अब सुन्नतों की तारीखों को कोई पूछता ही नहीं। हालांकि खुदावंद आलम रोजा अपनी कुदरत के तमाशे दिखाते हैं। अभी हफ्ता नहीं हुआ, एक बस फैसलाबाद से बारात लेकर के चली और बस लाहौर से बारात लेकर के चली। शेखुपुरे के करीब तसाद हुआ, 9 आदमी एक तरफ से, 7 आदमी एक तरफ से, 3 आदमी मौके पे मर गए। दूल्हा भी, दूल्हे बाप भी, माँ भी, भाई भी, सारा खानदान खत्म हो गया। क्या प्रोग्राम लेकर के चले होंगे, क्या इरादे लेकर के चले होंगे कि ये खुशी मनाएंगे। लाहौर के जिस मोहल्ले में दुल्हन आना था, हम उस मोहल्ले में ठहरे हुए थे, सजा रखा है, यहाँ मसहरी बिछाई है, यहाँ सामान रखेंगे, यहाँ फ्रिज रखा जाएगा, यहाँ पंखे रखे जाएंगे, यहाँ पर तमाम मेहमान ठहरेंगे। खुद कसम इंतजार है सामान का, और कुछ देर के बाद 7 आदमियों के छीछड़ों और गोठड़ियों की गठड़ियां बन के आए। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह के कहर और गजब से डरना चाहिए, डरते नहीं। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़े ट्रांसपोर्ट ने अपनी बच्ची की शादी का प्रोग्राम बनाया, तो बारात भी बहुत बड़ी आनी, बड़े गाजे हो रहे थे और बड़ा ठेठर तमाशा खाना पकाना। अचानक टेलीफोन के शोरकोट के पास टक्कर हो गई, सारी कार खत्म हो गई, जिसमें लड़का था वो भी खत्म हो गया। हाथों की लकीर देखकर लोग तकदीर बताते हैं। सारी उम्र कुरान पढ़ने के बाद अपनी तकदीर का पता नहीं। मैं कहता हूँ कि नबी को अपनी तकदीर का इल्म नहीं कि सुबह क्या होगा, रसूल को इल्म नहीं, वक्त को इल्म नहीं, और ये फुटपाथ पे बैठकर लोगों के हाथों की लकीर देखकर तकदीर बताते हैं, सब पर यकीन किया जाता है। हम हैं मुसलमान। एक मरतबा लाहौर में
فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا آدمی لوگوں کے ہاتھوں کی لکیر دیکھ رہا تھا اور تقدیر بتلا رہا تھا. بڑے لوگ کھڑے تھے, اچھے خاصے بڑے لوگ. کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی ملازمت ملے, بہت اونچی پوسٹ پہ تو جائے گا. بس بابو جی اکڑے جاتے تھے, کیا کھانا بس کیوں جی گورنر سے کم تو نہیں ہوں گا نا. لوگ پیسے بھی دے رہے تھے اور تقدیر لکھ رہے تھے. ہم مجمع میں کھڑے تھے, میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ یار آؤ ذرا ہم بھی دیکھیں تقدیر بتانے والا ایسا ہے. اور مجمع میں سے آگے کو نکل کر میں نے بھی آگے ہاتھ کر دیا. میں کہا سائی جی ذرا دیکھو میری تقدیر شادی ہے کہ نہیں. اور بدبخت اچھی طرح دیکھی بھی نہیں. میرا ہاتھ جھٹک کر کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہوتی. تو میں کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں, تجھے کیسے معلوم ہو گیا کہ شادی نہیں ہونی. البتہ اگر تو دوسری شادی کے بارے میں کہتا ہے تو بات اور ہے. اس کا کھیل ختم ہو گیا. غلط چیز غلط عقیدے کی طرف بہت جلدی لوگ بھاگ جاتے ہیں, صحیح بات کی طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں 23 برس قرآن سنایا, قرآن بتایا, صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا, ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا. ارے ٹوٹ کے جو مسلمان کہلاتے ہوئے آج نہ نبی کی صورت ہے, نہ نبی کی سیرت ہے, نہ نبی کی سنت ہے, نہ نبی کا طریقہ ہے. ارے آج تک کسی عورت نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں فاطمۃ الزہرا کا لباس تو بتاؤ. آج تک کسی مائی نے ہم سے یہ نہیں پوچھا خدیجہ کا لباس بتاؤ. کوئی ماں بہن آج تک یہ پوچھنے آئی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لباس بتاؤ, ام حبیبہ کا لباس بتاؤ, ام سلمہ کا لباس بتاؤ, رقیہ ام کلثوم زینب کا لباس بتاؤ. کون پوچھے, کرنا ہو تو پوچھے. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. شادیاں حضور سے پوچھ کے کرتے ہیں. خدا کی قسم وہ شادیاں کتنی متبرک ہوں گی, کتنی برکت والی ہوں گی جن میں حضور نکاح پڑھانے کے لیے تشریف لاتے تھے. صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, غریب ہے, نادار ہے, شکل کا بھی ایسا ہی ہے, چھوٹے سے قد کا صحابی ہے مگر حضور کا دیوانہ. دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جلیبی تم نے شادی کی کہ نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ میری شادی کون کرے, غریب ہوں, نادار ہوں, مفلس ہوں. فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس چلا جا, اس کے پاس لڑکی ہے, میری طرف سے جا کے پیغام دے دے. اس نے پیغام دیا, منظور ہو گیا, بڑا خوشی خوشی آیا, آ کے کہنے لگا کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام بن گیا, میرا گھر بسے گا, میری چوک بسے گی, میرا گھر آباد ہوگا, مگر میرے پلے کچھ نہیں. فرمایا جا عثمان غنی سے 300 درہم قرض لے لے, تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا. وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے لوگ جن کی امداد شادی میں حضور فرمائے اور ضامن بن رہے. عثمان غنی کی خدمت میں گئے رضی اللہ تعالی عنہ کہ مجھے حضور نے بھیجا ہے, 300 درہم قرض دے دے. حضور نے مانگا ہے, حضور ضامن ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 300 لے کر کے بازار گیا, کچھ کپڑا خریدا, کچھ برتن لیے, کچھ ساد و سامان بنایا, جھوپڑی کی تیاری کی. اتنی دیر میں مدینے میں اعلان ہو گیا انفروا فی سبیل اللہ, اور مسلمانوں آؤ میدان میں. کفر نے اسلام کو للکارا ہے, تیار ہو جاؤ لڑائی کے لیے. کیسے ذہن بنا دیے تھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو کسی کے فرمان پہ مار کھائی جائے بڑی لذت آتی ہے.
सहाबी हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, और मेरे आका जिहाद में जाऊं या शादी करूं, आप मुझे हुक्म दें जो फरमाओगे करूंगा। हुजूर की खिदमत में नहीं जाता, शादी का प्रोग्राम खुद ब खुद मुलतवी कर देता है। इस्लाम की अजमत बड़ी शय है, शादी के मुकाबले में कोई शय नहीं। जेवर वापिस कर दिए, कपड़ा वापिस कर दिया, बर्तन वापिस कर दिए, घोड़ा तलवार ली, मैदान जिहाद में सबसे आगे जाके टकरा गया और जख्म खाकर शहीद हो रहा है। हुजूर मैदान जिहाद में तशरीफ लाए, फरमाया मेरा दीवाना शादी में मसरूफ होगा। किसी ने जवाब दिया नहीं नहीं, जुरहत जुरहन शदीदा, या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। वो पीछे नहीं, वो तो 80 के करीब जख्म खाए हुए निढाल पड़ा है। तलवारों तीरों के 80 के करीब जख्म आए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए करम जोश में आया, फरमाया उठा करके जल्दी मेरे पास ले आओ। सहाबा उठा के लाए, रहमत वाली गोद में सर रख दिया। और लोगों, कोई अस्पताल में दम तोड़ेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। खुदा की कसम ये सहाबी कितना खुश नसीब है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत वाली गोद में दम तोड़ रहा है। नारे तकबीर, नारे सहाबा। और मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त में पेशानी पे बोसा दे करके फरमाया फुज़्ता रब्बिल काबा, और नौजवान रब्बे काबा की कसम तो बड़ा कामयाब है। हुजूर की गोद में दम तोड़ रहा है, क्या खुश नसीब है। दीदार करता हुआ जा रहा है रहमत दो आलम का, गोद हुजूर की, दीदार हुजूर का, हाथ हुजूर का, पेशानी हुजूर चूम रही है। अरे लाखों मरने कुर्बान कर दो इस सहाबी के एक शहादत के। और फिर तवज्जो करना, एक बात बताऊं, बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि सहाबी का जब दम टूटने लगा, जब आखिरी वक्त आया, हुजूर की गोद में से उछलकर तड़प कर अपना रुखसार हुजूर के कदमों पे रख दिया, हुजूर के कदमों में दम दी। मदीना मुनव्वरा में ऐलान कर दिया गया शहीद हो गया सहाबी, आओ नमाज जनाजा तैयार है। चारों तरफ से लोग आए, सारा मदीना टूट के आया। जब जनाजा लेके चलने लगे, अबू हुरैरा ने देखा कि मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कदम मुबारक बचा बचा करके रख रहे हैं, जैसा कि कांटों से बचाया जाता हो, रोड़ों से बचाया जाता हो। अबू हुरैरा ने पूछा, मेरे आका ईंट नहीं, रोड़ा नहीं, पत्थर नहीं, आप किस चीज से कदम मुबारक बचा रहे हैं? फरमाया इस सहाबी ने शादी वाली उम्र भर की तमन्ना, उम्र भर की हसरत को, उम्र भर के अरमान को, उम्र भर की आरज़ुओं को हुजूर के लाए हुए इस्लाम की आजमत को कुर्बान कर दिया। हुजूर फरमाते हैं इन्नी अरा माला तरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, इसका जनाजा पढ़ने के लिए आसमान से 4000 फरिश्ता आया हुआ है। सुन्नत की इत्तिबा बहुत बड़ी चीज है। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियां करके साफ साफ बता दिया कि ये तरीक़ेकार है, इससे ज्यादा और कोई हकीकत नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का वक्त आया, यही रजब का महीना है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फारूक आज़म को बुलाया, फरमाया तुम्हें पता होना चाहिए फातिमा ज़हरा शादी हो गई है, मैंने निकाह करना है, मशवरा दो किससे करूं। सुभान अल्लाह, नबी के वो मुशीर भी कितने खुश नसीब हैं कि हुजूर अपनी बेटी के बारे में भी सिद्दीक और फारूक से सलाह फरमा रहे, मशवरा ले रहे। दोनों के दोनों ने साफ फरमाया कि अली से बेहतर कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, वो आपस में इतनी मोहब्बत रखते थे कि एक दूसरे की शादी के बारे में हुजूर को मशवरा दे रहे। फरमाया बहुत अच्छा, अली मुर्तजा को बुलाओ। बुला के फरमाया कि ये
میرا بھی ارادہ ہو گیا اور ان دونوں حضرات نے مشورہ دیا کہ خاتون جنت کا نکاح تیری ساتھ کیا جائے، کچھ ہے پلے حق مہر دینے کے لیے؟ کہا یا رسول اللہ میں تو سپاہی آدمی ہوں، میرے پلے کیا ہے؟ یہ تلوار ہے اور یہ میری زرہ ہے جسے پہن کر میں جنگ کرتا ہوں، اور میرے پلے دم دولت کچھ نہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زرہ جو ہے اسی کو بیچ کر پیسے بنا لا۔ حضرت علی اٹھے، بیچنے کے لیے بازار جا رہے ہیں، راستے میں عثمان غنی ملے، فرمایا علی کہاں چلے؟ کہا میری یہاں شادی ہے، نکاح ہے، یہ زرہ بیچنے چلا ہوں، میں اپنی حق مہر دوں گا۔ فرمایا آجا سودا کریں گے۔ عثمان نے، علی مرتضیٰ نے سودا کیا، 400 درہم میں سودا ہو گیا۔ جب اٹھ کے چلنے لگے حضرت عثمان نے زرہ بھی پیسے بھی حضرت علی کو واپس کر دیے اور فرمایا کہ خاتون جنت کی شادی ہو، خرچ عثمان کا ہو، میں بڑا راضی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیسے لے کر حضرت علی حضور کی جب خدمت میں گئے تو فرمایا زرہ بھی لے آئے، پیسے بھی لے آئے؟ کہ ہاں۔ عثمان نے سب کچھ دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے، فرمایا عثمان تجھ پر خدا رحم کرے، تو نے ساری عمر میرا ہاتھ بٹایا۔ تو حضرت عثمان غنی سے حضور بڑے راضی تھے۔ ایک چکی خریدی گئی، ایک مشکیزہ خریدا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کے ساتھ نکاح فرمایا اور رخصت کر دیا، اور خود حضور سر پہ ہاتھ پھیر کر رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے اور برکت کی دعا کر کے واپس آ گئے۔ بتانا یہ چاہتا تھا کہ شادیوں کو لمبی چوڑے پکھنڈ اور یہ جو بنانا ہے وہ ہم نے بنائے، یہ سارے کا سارا رسموں کا کنواں ہم نے کھودا ہے۔ مہینوں پہلے انتظامات، مہینے پہلے بعد کو انتظامات، پھر لینا دینا۔ آج کل ویسے بھی چیزیں نہیں ملتی، مار سر میں درد ہو جاتا ہے کہ چینی کیسے پیدا کرے، گھی کیسے پیدا کرے، کہاں سے لائے اور کیا کیا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ لوگوں سادگی پہ آ جاؤ، نبی کی سنت پہ آ جاؤ، نبی کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ آ جاؤ، سارے مسئلے چٹکیوں میں حل ہو جائیں۔ آج امتی کو بیٹھے بیٹھے درود شریف پڑھنے کی توفیق نہیں، درود پاک کی تسبیح نہیں کرتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، دل میں چاہت نہیں کرتا، حسرتیں نہیں رکھتا۔ آدم علیہ السلام کا آخری وقت ہے، حضرت شیش علیہ السلام کو بلایا اپنے بیٹے کو اور بلا کے فرمایا ہو بیٹا جب بھی کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، اللہ سے مانگنا، ہر معاملے میں اللہ کو پکارنا۔ اللہ یہ حاجت روا ہے، اللہ یہ مشکل کشا ہے، سب کی بگڑی بنانے والا وہ ہے کہ اچھا ابا جی۔ اور فرمایا دعا کے اخیر میں اول میں ایک ایک دفعہ درود شریف پڑھنا۔ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ شیش علیہ السلام نے پوچھ لیا ابا جان دعا مانگنا، تو سمجھ میں آ گیا یہ کون ہے جن کی ذات پہ آپ درود شریف پڑھنے کے لیے فرما رہے ہیں۔ فرمایا میرے بیٹے شیش میں جنت میں رہ کے آیا، جنت میں وقت گزار کے آیا، جنت میں سونے چاندی کی اینٹوں کے مکان ہے، ہر مکان کی دروازے پہ، ہر سونے کی اینٹ پہ، ہر نہر کی پل پہ، ہر درخت کی پتے پتے پہ میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیکھا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کے فرمایا حق مہر دینے کے لیے کیا چیز ہے؟ نے کہا جی میرے پلے کچھ نہیں۔ فرمایا یہ زرہ جو ہے زنجیروں کی کڑیاں جوڑ جوڑ کر ایک کرتا بنایا جاتا تھا، وہ پہن کر پہلے زمانے میں جنگ کرتے تھے، تلوار اثر نہ کرے، تیر اثر نہ کرے۔ فرمایا اے علی یہ زرہ تو تیرے پاس ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ تو ہے، کہ یہی بیچا۔ بازار میں گیا، آگے ایسا کاروباری ملا، ایسا وپاری ملا، ایسا آڑتی ملا، ایسا دکاندار ملا، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پوچھا ہے علی بازار میں کیسے خوش خوش پھر رہے ہو کہ آج میری شادی ہے خاتون جنت سے اور یہ زرہ بیچنے آیا ہوں، آؤ سودا کریں گے۔ حضرت عثمان نے سودا کر لیا،
480 درہم میں سودا ہو گیا. جب حضرت علی اٹھ کے جانے لگے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس دے دی. اور یوں فرمایا علی نبی کی بیٹی کا سارا خرچہ عثمان دے گا. اللہ اکبر. سارا خرچہ میں ادا کروں گا اور جو بھی خرچہ ہوگا میرے ذمے آیا. آج تو کسی کی شادی پہ 2 روپے پھینک آئے قیامت تک یاد رکھتا ہے. 5 روپے اگر دے آئے نوندرا یاد رکھتا ہے. تمہیں آج تک پتا نہیں شادی کا سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا. یوں ہی تو نہیں غنی کا لقب دیا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر حضرت علی نے جو لا کر پیسے رکھے ہیں ڈھیر لا دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ زیرہ بھی لے آیا اور اتنے سارے پیسے بھی لے آیا؟ حضرت علی نے عرض کیا جی ایسا تاجر ملا, ایسا دکاندار ملا, ایسا آڑتی ملا, ایسا کاروباری ملا, اعلان کر دیا خاتون جنت کی شادی ہو خرچہ میرا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پیسوں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں اور یوں فرما رہے ہیں عثمان آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں دے سکتا. عثمان وہ ہے اتنا بڑا سخی عثمان. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ترک تکلیف بھی برداشت نہیں کی کہ سواری پر عورت بیٹھی ہو اور گھبراتی ہو اور کوئی ڈرائیور تیز چلاتا ہو. ہمارے نبی نے فرمایا میری بیوی گھبراتی ہے آہستہ چلاؤ. اگر ہم بھی موٹر سائیکل پر ہو ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو, 4 ویلر پر ہو ہماری بیوی ہمارے ساتھ ہو اور ہم دھنا دھن گاڑی بھگاتے اور بیوی کہتی ہے آہستہ ہو جاؤ آہستہ ہو جاؤ آہستہ ہو جاؤ, انشاءاللہ اس وقت بھی نبی کی سنت زندہ ہو جائے گی. اس لیے میرے پیاروں ہمیں چاہیے کہ ہم جو شوہر ہیں وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بیوی شوہروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ یہ سارے دلہوں کے نکاح کو قبول فرماوے. میرے لیے یہ ذہن میں بار بار بات آ رہی تھی کہ کہوں کہ بیوی کا بھی ایک حق ہوتا ہے, شوہر کا بھی ایک حق ہوتا ہے. ہماری پیاری بیٹیاں اپنے شوہر کا حق ادا کرے, ہمارے پیارے بچے اپنی دلہنوں کا حق ادا کرے. اور آج آپ کی زندگی کی ابتدا ہوگی, یہ ایک نئی ابتدا ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیے سمجھو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. آج آپ کا ایمان مکمل ہوا ہے, آپ کی دعائیں قبول ہوگی. اور سب سے بڑی بات کہ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کی قسم نکاح اتنی بڑی عبادت ہے, اتنی بڑی عبادت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت کا وجود ہوا ہے تو وہ شادی اور نکاح کی عبادت ہے. سب سے پہلے دنیا میں اگر کوئی عبادت آئی بولو وہ کیا ہے؟ شادی ہے, وہ نکاح ہے. حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح ہو رہا ہے جنت میں. اس وقت جنت میں کوئی نماز پڑھنے کو نہیں کہہ رہا, کوئی روزہ رکھنے کو نہیں کہہ رہا, کوئی حج کرنے کو نہیں کہہ رہا. سب سے پہلا نکاح جو ہو رہا ہے دنیا میں وہ حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ. اور آپ ذرا توجہ کے ساتھ سننا, اللہ نے حضرت آدم کو زوج یعنی شوہر کہا, ہسبند کہا, اور حضرت حوا کو زوجہ یعنی بیوی کہا. اللہ نے پہلے پارے میں فرمایا وَقُلْنَا يَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیارے آدم جنت میں جاؤ. اور آپ کا نکاح حضرت حوا کے ساتھ ہوا. تو پورا مجمع یاد رکھے دنیا میں سب سے پہلی عبادت کون سی آئی؟ نکاح. بولو نا کون سی آئی؟ نکاح, شادی. اور سب سے آخری عبادت کون سی ہوگی دنیا میں؟ سب سے آخری عبادت بولو انشاءاللہ. اچھا ایک بات اور بھی بتاؤ, ماشاءاللہ دلہوں کے پاس سے مہر لیا جاتا ہے اور مہر دینا بھی چاہیے. آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح جنت میں ہو رہا, حضرت حوا علیہ السلام کے ساتھ. جب نکاح مکمل ہو گئے اب حضرت آدم چاہتے تھے کہ حضرت حوا کے قریب جائے. بھئی نکاح ہو گئے, ہر میاں چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کے قریب جائے. حضرت آدم بھی چاہتے تھے اپنی بیوی کے قریب جائے. اللہ کی طرف سے آواز آئی میرے آدم, او میرے آدم قریب مت ہونا, حوا کے قریب مت ہونا, نکاح ہو گئے قریب مت ہونا. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ کیا معاملہ؟ اللہ نے فرمایا مہر ادا کرو, مہر ادا کرو. اب حضرت آدم علیہ السلام کو مہر ادا کرنا, تو کیا
کیا مہر ادا کرے؟ حضرت آدم خود جنت میں ہے، حضرت حوا بھی جنت میں ہے. اگر حضرت آدم کوئی چیز دیتے ہیں تو حضرت حوا کہے گی یہ تو میں بھی لے سکتی تھی. بھائی جنت میں سے کوئی پھول دے دیا تو حضرت حوا کہتی یہ تو پھول میں بھی لے لیتی. ارے جنت میں کوئی پھل دے دیا، حضرت حوا کہتی یہ پھل تو میں بھی لے سکتی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا اللہ میرے نکاح تو ہونے ہیں حضرت حوا کے ساتھ اور آپ فرماتے مہر دینا ہے، کیا مہر دینا ہے؟ اللہ نے فرمایا، سب سبحان اللہ بولنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے آخری نبی آنے والے ہیں جن کا نام مصطفیٰ بھی ہوگا، وہ مجتبیٰ بھی ہوں گے، وہ مرتضیٰ بھی ہوں گے، وہ حامیم بھی ہوں گے، وہ توسین بھی ہوں گے، وہ یاسین بھی ہوں گے. بس میرے آخری نبی پر 20 مرتبہ درود پڑھ لو، آدم تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. میرے پیارو، حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح ہوئے تو دنیا میں سب سے پہلی عبادت بولو نکاح ہے. آخری عبادت کیا ہوگی؟ ہم سب جنت میں جائیں گے، بولو انشاءاللہ. ارے بولو نا انشاءاللہ. یہ دلہے بہت ٹینشن میں، بلند آواز سے بولو نا ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اچھا جب جنت میں جائیں گے، جنت میں جانے کے بعد کوئی فرشتہ ہم کو کہے گا کہ نماز پڑھو؟ ارے بولو کوئی فرشتہ کہے گا کہ روزہ رکھو؟ ارے کوئی فرشتہ کہے گا کہ اب قیامت آنے والی ہے؟ ہم تو جنت میں ہوں گے. لیکن اللہ فرماتے جب جنت میں جائیں گے تو پھر ایک مرتبہ نکاح ہوں گے مومنین مردوں کا مومنات عورتوں کے ساتھ اور حوروں کے ساتھ نکاح ہوگا. اللہ نے 27ویں پارے میں فرمایا متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب سارے جنتی جنت میں جائیں گے اور سارے کے سارے اپنے مسیریوں پر بیٹھے ہوں گے، اللہ فرماتے مومنین مردوں کا ہم حوروں کے ساتھ نکاح کریں گے. تو میرے پیارو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ساری عبادتوں میں شروع میں سب سے پہلے آنے والی عبادت نکاح ہے اور سب سے آخری عبادت بھی نکاح ہے. اور ایک نکاح ہو جائے، بھائی سنو، ایک نکاح ہو جائے اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا ثواب ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرو، تحفظ ایمان کا ذریعہ ہے، آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا. ہمارے